نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين۔ پارہ 29 سورہ قلم رکوع 1 آیت نمبر 16۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنت، یعنی ہم نے اہل مکہ کو آزمائش میں ڈال دیا یا ڈالیں گے جس طرح ہم نے آزمائش میں باغ والوں کو ڈالا تھا۔ باغ والے جو تھے ان کو اللہ تعالی نے قسم ہر قسم کی نعمتوں پر مالا مال فرمایا تھا۔ باپ جو تھا باغ کا مالک وہ تو نیک صالح بندہ تھا، لیکن ان کے اولاد نے ناشکری کی اور ناشکری کے نتیجے میں عذاب نازل ہوئی اور سب نعمتیں سلب کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر بھی بہت بڑا انعام کیا ہے، فضل کیا ہے، کرم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ میں پیدا فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ پھر اہل مکہ کے معیشت و تجارت میں کاروبار میں برکت ڈالی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، ہر قسم پھل فروٹ ہر وقت میسر اویلیبل، اور بڑی بات امن کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امن کی دعا کی ہے۔ ظاہر ہے کہ امن مضبوط معیشت کی ضمانت ہے، اور اہل مکہ بڑے خوشحال زندگی بسر کرتے تھے۔ اب اہل مکہ کے لیے آزمائش یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، یا اپنے کفر عناد کفر شرک پر قائم دائم رہتے۔ دو صورتیں تھیں۔ اب یہ جو دوسری صورت ہے کہ کفر شرک عناد بغض میں برقرار رہتے، اپنے کفر کو قائم رکھتے، تو ان کو پھر باغ والوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفران نعمت کی صورت میں ان لوگوں پر ایسا عذاب نازل ہو جائے جیسا کہ باغ والوں پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اب اس تفسیر کے مطابق تو یہ ہے کہ آیات مذکورہ کو مکی آیاتیں قرار دیا جائے، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک کیونکہ مذکورہ آیت مدنی ہے اور جس آزمائش کا ذکر ہے اس سے مراد قحط سالی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا سے اہل مکہ پر نازل ہوا تھا، جس میں بھوک تھی، پیاس تھی، اور بہت سارے لوگ مر گئے تھے۔ پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے درختوں کے پتے کانے پر مجبور ہو گئے تھے، مردار جانور کے کانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ ہجرت کے بعد نازل ہے۔ باغ والوں کا واقعہ کیا ہے اور اس کا کیا پس منظر ہے، مقام کون سا ہے؟ تو پہلی بات
کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سما کے کچھ عرصہ بعد واقعہ پیش آیا ہے، قذافی تفسیر قرطبی۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ یمن میں پیش آیا، جبکہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ صنع یمن جو مشہور شہر ہے آج بھی قائم ہے، وہ یمن کا کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے، دارالسلطنت ہے، اس سے کچھ 6 میل کے فاصلے پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس باغ کا نام سروان تھا، باغ بھی تھا اور کاش کی زمینیں بھی تھی۔ یہ باغ ایک نیک صالح بندے کا تھا۔ اس کا عمل یہ تھا کہ جب کھیتی کاٹتے تو درخت جو درانتے سے باقی رہ جاتی تو وہ فقراء کے لیے چھوڑتے تھے، مسکینوں کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اس طرح جب کھیتی کو گاہ کر غلہ نکالتے تھے تو یہ بھوسا کے ساتھ جو دانہ اگر الگ ہو جاتا تو اس دانے کو بھی فقراء مساکین کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ اس طرح باغ سے پل توڑتے وقت جو پل نیچے گر جاتا تو وہ بھی فقراء مساکین غریب و مسکینوں کو دیتے تھے۔ اب کاٹتے وقت یا کھیتی کاٹتے وقت بہت سارے فقراء غرباء یتیم مسکین جمع ہو جاتے۔ پھر ایک عرصہ بعد اس مرد صالح کا، مرد مومن کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو باغ اور زمین کے مالک وارث بن گئے، اور باپ کے طور طریقوں کو ان تینوں نے چھوڑ دیا، بلکہ ان نوجوانوں نے یوں کہا کہ ہمارا جو باپ تھا وہ بے وقوف تھا، اور کہ اتنے مقدار میں لوگوں کو غلہ دیتا تھا اور بلا وجہ دیتا تھا۔ تو انشاءاللہ مزید واقعہ جو ہے اس درس کا، باغ کا، وہ اگلے درس میں انا بلوناہم، بے شک ہم نے آزمایا انہیں، کما بلونا، جیسا کہ ہم نے آزمایا تھا اصحاب الجنت، باغ والوں کو، اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم کھائی، لیسرمنہا، کہ وہ ضرور توڑ ڈالیں گے اس کا پل، مصبحین، صبح ہوتی ہی۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔